الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. صدر ذی وقار اور حضرت علماء اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے کتاب انقلاب کے عنوان پر کچھ تقریر کرنے کا موقع ملا ہے. حضرات، آج سے 1400 صدیاں پہلے کا منظر ہے. خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. خطہ عرب ہی کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا کہ یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اسی سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا. وہ آفتاب مدتوں غار حرا کی خلوتوں کو جگمگاتا رہا، پھر اسی شان سے کوہ فاران پر ذوفگن ہوا کہ زمانہ پکار اٹھا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. محترم حضرات، یہ نسخہ کیمیا قرآن کریم تھا، اور وہ کتاب انقلاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے. قرآن کریم خود معجزہ ہے، اور جو اس کے قلزم نور میں غواصی کرے وہ معجزہ نما بن جاتا ہے. اور وہ کتاب انقلاب جس سے پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور حذف ریزوں کو مہتاب بنا دیتی ہے. محترم حضرات، کتاب انقلاب سے انقلاب برپا کرنے کے لیے داعی انقلاب کی ضرورت تھی. یہ داعی انقلاب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جو قرآن کریم کے خط و خال میں اس طرح ڈل چکی تھی کہ قرآن ناطق کہلائی. ایک طرف کتاب انقلاب تھی تو دوسری طرف داعی انقلاب کا کردار، جو بھی دامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوا قرآن کریم کے سانچے میں ڈل گیا. عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی اور انوار توحید روشن ہونے لگے. حق کی پہچان ہوئی اور باطل سرنگو ہو گیا. صدیوں کے میخور خانہ وحدت کے طلبگار بن گئے. عزتوں سے کھیلنے والے عصمتوں کے نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے قرآن کریم کے حافظ بن گئے. رہزنوں کو رہبری کا شعور ملا اور اصنام پرستوں کو خدا واحد کا نور ملا. وحشت اور بربریت کے علمبردار، امن و سلامتی کے معمار اور اپنے وجود سے ناآشنا قرآن کریم کی عظمتوں کے پاسدار بن گئے. غرض تہذیب حق ابری تمدن پر شباب آیا. خداوند جہاں کے لطف و رحمت کا سحاب آیا. فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا. کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا. محترم حضرات، مذہب ہو یا سیاست، عمران علوم ہو یا معیشت، رزم آرائی ہو یا کشور کشائی، اصول شہریت ہو یا آداب جہانگیری، قرآن نے ہر میدان میں اپنی ہماگیری کے پرچم کو لہرا دیے. مذہب اور سیاست کو ہم آہنگ کر دیا کہ کسی طور پر بھی چنگیزیت کو فروغ نہ مل سکے. شہری اور قومی معیشت کو نئے خطوط پر استوار کیا گیا. سود اور جوا کو حرام قرار دیا گیا. زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو نافذ کیا گیا. محترم حضرات، داعی انقلاب کے فیضان صحبت سے خوشہ چینی کرنے والوں نے قرآن کریم کو پڑھا، لکھا اور اسی کی عملی تفسیر بن گئے. انہوں نے ایسا نظام سیاست قائم کیا جس کی بنیاد ملوکیت پر نہیں بلکہ خدمت خلق خدا پر استوار تھی. 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا خلیفہ اسلام اس احساس سے لرزتا تھا کہ اس کی سلطنت کے آخری کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا نہ رہے. انقلاب وہی زندہ رہتا ہے جس کے اثرات عارضی نہ ہو بلکہ دائمی ہو. قرآن کریم کتاب انقلاب نے حق پرستوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملا دیا. پھر انہی کی کوششوں سے یہ اسلامی انقلاب ایشیا سے نکل کر افریقہ اور یورپ کو فیضاب کرنے لگا. محترم حضرات،
اس کتاب مبین کا محافظ خود رب جلیل ہے. اسلامی حکومتوں کو سخت ترین زوال سے دوچار ہونا پڑا، مگر اسی کتاب انقلاب نے بہت ہی جلد اس زوال کو اقبال سے ہمکنار کر دیا. کتاب انقلاب قرآن مجید میں اگر ایک نقطے کی بڑھوتری ہو جائے یا ایک نقطے کی کمی ہو جائے تو پورے عالم انسانیت میں کوہرام مچ سکتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ اگر قرآن میں غلطی کرتا ہے تو 9 سالہ بچہ پیچھے سے غلطی نکال سکتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تمہاری بادشاہت ملکوں تک محدود ہے، قرآن مجید میں کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی. محترم حضرات، قرآن مجید ہی واحد کتاب انقلاب ہے جو ہر دور کے علمی، روحانی اور سائنسی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہیں. ایک صحابی رسول نے کیا خوب کہا تھا، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا. محترم حضرات، ہمارا شاندار ماضی اسی کتاب انقلاب کی خوشہ چینی سے عبارت ہے. ہمارا عہد حال اور مستقبل اسی کتاب انقلاب کی برکات حاصل کرنے کے لیے سسک رہا ہے. دلوں کے دریچے کھول دیجئے تاکہ اس صحیفہ نور کا پیغام ہمارا مقدر بن سکے. بلا شبہ یہ واحد سرچشمہ حکمت اور واحد پیغام کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ضرورت ہے اس بات کی عزیزو، ہم اس کتاب معجز کو اپنا آئین مکمل سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے خوب سعی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.